سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الغالب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم ہمارا آج کے جو حالات ہیں امت پر عجیب و غریب حالات ہیں، خاص طور پر ہماری نئی جنریشن جو ہے، نئی پود، اس کی پرابلمز ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ اتنا بڑا معاشرہ، اسلامی معاشرہ بکھر کے رہ گیا ہے، جیسے بے ترتیب ہو گیا ہے، افراتفری، عجیب حالات، کوئی سمت نہیں پتہ چلتی انسان کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حل موجود نہ ہو، حل تو اول روز سے اس کا حل ہے۔ شعر ہے خالد نے لکھا تھا رحمۃ اللہ نے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو وہ تو جب حرا سے اترے تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور نسخہ کیمیا تھا، تو اسی کا تو سارا ہے، سب کچھ تو معمول اسی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہ جو اقوام ہیں، قومیں جو ہیں، جتنے بھی اپنے اپنے ملک کے اندر چلانے کے لیے سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ایک لا ہے، کتاب ہوتی ہے جس کے تحت پورا ملک چلتا ہے، بہت ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے اندر، ہر چیز وہ اس کتاب میں کھول کے دیکھتے ہیں، ہر لا، ہر چیز، پارلیمنٹس میں امینڈمنٹس اس میں ہوتی ہیں، تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں۔ وہ ایک پورا ملک ایک انڈر اصول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنز۔ ایسی ہے نا بھائی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا اسلام، تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن دیا ہمیں۔ یہ ہرے لال رنگ کے اندر جو نظر آ رہے ہیں نا ہمارے پڑھے، یہ دیکھیں کیسے کیسے خوبصورتی سب لگے ہیں چاروں طرف، الحمدللہ۔ یہ دیکھ کتنے ہیں، بے شمار اللہ کے فضل سے خوبصورت رنگوں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، اور وہ قوم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی جب اپنے کانسٹیٹیوشن نہ چلے۔ یہ بھی دیکھ لیں آپ، آج کسی قوم کے اندر جائیں آپ، اگر وہ اپنے کانسٹیٹیوشن چھوڑ دے تو اللہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تو بیکار ہو جاتی ہے قوم، وہ تباہ ہو جاتی ہے، چل ہی نہیں سکتی۔ کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیا، اپنے اصول پہ چل ہی نہیں رہے۔ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ بھی اس کا اتنی سزا، اس جرم کی اتنی سزا ہے، وہ کہتے ہیں سزا دینی نہیں ہم نے، تو معاشرہ چلے گا وہ؟ یا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فلاں
جو ظلم کرے گا کوئی بھی اس میں ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کو گرفتار کیا جائے گا، سزا دی جائے گی. کہتے نہیں یہ تو نہیں ہے، بڑوں کو چھوڑ دو چھوٹوں کو رکھو، یا چھوٹوں کو چھوڑ دو بڑوں کو چھوڑ دو، یا فلاں کی سفارش لگا دیں چھوڑ دیں. ملک چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، جب میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، ایک فکر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جتنے ساتھ میں بیٹھے ہم نے معاشرے کو صحیح کرنا ہے، اپنی جنریشن کو سنبھالنا ہے، اپنے گھروں کو بہتر کرنا ہے. جب بھی عقل آ جائے تو عقل آ جائے صحیح ہے الحمدللہ. یہ نہیں کبھی دیر نہیں ہوتی. موت سے پہلے سمجھ جائے انسان دیر نہیں ہوئی. وہ جی اب تو وقت چلا گیا، اب تو چٹی راڑیاں آ گئی جی ان کی بننا، چھڈو جی، کبھی نہ سوچیں یہ. آخری سانس تک سوچیں ہم سنور گئے تو سنور گیا، اللہ سنوار دیتا ہے انسان. اس نے ایک ایسی چیز رکھی ہے نا الحمدللہ توبہ کی، کہ موت کے نظر آنے سے پہلے توبہ کرتے ہیں ساری معاف. اور جو معاف بھی نہیں کرتا بلکہ معاف کے ساتھ کہتا ہے گناہ لے آؤ سارے، سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. یہ تو ایسی قوم ہے، ہمارا رب ہی ایسا ہے الحمدللہ. تو چاہتے نہیں کسی کو دوزخ میں بھیجنا. شیطان آتا ہے، نفس آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، مصیبت آتی ہیں، بدماشی کرتا ہے آدمی، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی بکواس کرتا ہے، لیکن کبھی اس کو ہوش آ جائے اللہ کی رحمت ہر وقت انتظار کرتی ہے اس کی، ہاتھ پھیلائے ہوئے. تو کسی وقت بھی آ جا، کیسے ہی آ جا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی میرے جیسا ٹوٹا بھجا گناہ گار جا کہتا اللہ مجھے معاف کر دے. لگتا ہے آج تو جشن کا دن ہے بھائی، آج تو خوش کر دیا اس آدمی نے مجھے. پتہ ہے ایسا رحمان ایسا رحیم، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہو تو کون جہنم میں جا سکتا ہے؟ یہ خود ہماری شیطانیت ہے. تو جب ہم مسئلہ یہی ہے کہ آج بھی ہم اپنے شعور کو سنبھالیں اور ہم دیکھیں کہ کس راستے پہ ہم ہیں تو سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو پتہ چلتا ہے بیسیکلی یہ کہ جیسے ساری قومیں اسی وقت تباہ ہوتی ہیں جب کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کرتی، تو ہم نے بھی اپنی کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کیا. حقیقت میں وجہ یہی ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے بہت ہیں قرآن، الحمدللہ پڑھنا مفید در مفید، نور اللہ نور، جتنا چاہے پڑھیں قرآن، لیکن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ عمل کے لیے آیا ہے. یہ جو چیز جس چیز کے لیے ہو نا، طواف کریں آپ، خوب طواف کریں خانہ کعبہ کا، خوب طواف کریں الحمدللہ نور اور نور، لیکن طواف کے لیے نہیں ہے خانہ کعبہ. وہاں تو توبہ مانگنے کے لیے جانا پڑتا ہے. وہاں کھڑے کو توبہ مانگو، بہت قریب ہو، وہاں خاص رحمت اللہ کی خاص تجلی ہے، وہاں اللہ فرما معاف کر دیتا ہے. وہاں ہم سارا کام تو کریں، طواف طواف طواف، آب زمزم کھجوریں چومیں خانہ کعبہ کو سینے سے لگائیں، معافی نہیں مانگ سکتے. وہاں بات ہوئی پوری ہماری. ایک سیکنڈ کے لیے آپ وہاں چلے جائیں خانہ کعبہ میں اور جا کے اللہ صرف میں اس لیے آیا ہوں، مجھے بس ایک ہی سیکنڈ ہے، تو مجھے معاف کر دے. آپ نے خانہ کعبہ لوٹ لیا، خانہ کعبہ لوٹ لیا. بے شک آپ زمزم بھی نہیں پیا، چکر بھی نہیں کاٹے، کام آپ کا بڑا اونچا ہو گیا. اسی تو ہے حج پورا کیا چیز ہے؟ عرفات کی حاضری. کتنی دیر کی؟ پورے دن کی نہیں، چند سیکنڈ میں عرفات پہ پہنچے آپ حاجی ہو گئے. کیا بات! اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا ترازو نہیں ہے اس کے پاس کہ گننے گیا پھر اتنا وقت لگاؤ پھر یہ کرو فلاں، کچھ نہیں. اس کی رحمت تو عجیب کام کرتی ہے، لیکن کام اس مناسب سے کرو جو اس نے کہا ہے، جو طریقہ اس نے دیا ہے، اس طریقے پر ہم چلیں گے، اس سٹائل سے ہم چلیں گے تو بادشاہ تو بات ہی بات نہیں الحمدللہ. تو قرآن ہے، ہم نہیں تھے پڑھائے، زبردست چیز ہے. تفسیر پڑھو، اس کو خوب پڑھو، جس طرح چاہے پڑھو. اس کے تو ہزاروں رنگ ہیں قرآن، جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کی بات تو کوئی ہے ہی چیز نہیں ہمارے پاس، سب سے بڑی چیز قرآن ہے. لیکن کچھ بھی مصرف نہیں ہے قرآن کا. واحد اور واحد ایک چیز ہے جس میں دیا گیا کہ اس پر عمل کر کے تم اس کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرو اپنی زندگی میں، تاکہ تمہاری زندگی بالکل ویسے ہی گزرے جیسے اللہ چاہتا ہے. اور کبھی بھی ہماری زندگی صحیح نہیں گزر سکتی اگر ہم نے قرآن کے مطابق نہیں گزاری. اور قرآن کے مطابق یہ کہ ہم پورا الف لام سے لے کے ناس تک پڑھیں،
یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے قرآن کی کہ ایک آیت اٹھا لو کافی ہے. جی میں نہیں کہہ رہا، بزرگان دین کہتے ہیں یہ بات. ایک آیت کہیں سے اس نیت سے اس کو سلیکٹ کر لو، جی میں نے ہدایت پانی ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ قسم کھا کے کہ الف لام میم ہی کافی ہے آپ کے لیے، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الف لام سے آپ وہ انسان بن جائیں گے کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جائیں گے. نہیں، دل میں نفاق ہے، کفر ہے، مصیبتیں ہیں، شیطانیت ہے، تو پھر پورا قرآن پڑھ کے سینوں میں رکھ لے، اوپر رکھ لے، غلافوں میں رکھ لے، قرآن اثر نہیں کرے گا. میں یہ ہوں جی، میں فلاں ہوں جی، کوئی یہ روب کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہدایت کس نے پائی ہے، ہدایت کون حاصل کرتا ہے. اصل چیز ہے جس نے ہدایت حاصل کری اس نے قرآن پڑھا، الحمدللہ صحیح پڑھا. مقصد یہ ہے کہ کیا یہ کتاب ہماری زندگی ہم اس کتاب کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا میری صبح ویسی ہوتی ہے؟ کیا میری شام ویسی ہوتی ہے؟ کیا میری تجارت ویسی ہے؟ کیا میرے معاملات ویسی ہیں؟ کیا میرے معاشرتی معاملات ویسی ہیں؟ معاشی معاملات ویسی ہیں؟ میرا سیاست ویسی ہے؟ جو کچھ دنیا کے اندر ہے، سب کچھ جو بھی دنیا میں ہے، کیا اس کتاب میں بند نہیں ہے؟ سب کچھ، ایوری تھنگ ہے. کیا ہم اس کے مطابق ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی یہ تو دنیا کا کانسٹیٹیوشن تھوڑی ہے کہ آپ کہیں گے یہ تو نہیں ہے، اس میں جی ہم کیسے کریں. محتاج جی یہ تو کلام اللہ ہے، اس میں تو بھائی کچھ ہے ہی نہیں کہ نہ کوئی ایڈ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ آپ چاہتے ہیں قرآن سے آپ کو حل کر دے گا، لیکن نیت بندے والی ہو، خوف ہو آخرت کا، آخرت سے ملنا چاہتا ہو. کہاں سے شروع ہوتا ہے معاشرہ؟ آپ اب تو کچھ بڑے بھی ہو گئے ہیں، کچھ اونچے ہو گئے ہیں، ابھی کچھ لوگوں کی شادی ہونی ہوگی، کسی کے بچے چھوٹے ہوں گے، کسی کے بڑے ہوں گے. سب غور سے سنیں اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. دیر نہیں ہے ابھی تک. جن کی شادی ہونے والے تو غور سے سنیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ تو بہت غور سے سنیں بات کو. کیوں کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہے، یہ اولاد ہے، میں بس فرسٹ کلاس ہو جائے. اس کی ایک اپنی پلاننگ ہوتی ہے، ایک اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. فارگیٹ، بھول جائیں سب چیزوں کو، سب بھول جائیں کہ میں یہ کرو، کہتے اس کو فلاں کرا دو، یہ بچوں کو ایسے کرا دو، بچوں کو فلاں کرا دو، اس مدرسے میں بھیج دو، یہ کرا دو، حفظ بنا دو، سب بھول جاؤ. چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسے اپنے معاشرے کو صحیح کریں گے. بچہ صحیح ہوا، معاشرہ صحیح ہوا. سبحان اللہ. آپ کے ایک بچہ صحیح ہو گیا، پوری فیملی کی فیملی صحیح ہو جاتی ہے. ایک بگڑا سبھی بگڑ جاتے ہیں ایک کی وجہ سے. ایک چوہا جب مر جائے تو پورا تالاب خراب ہو جاتا ہے. ایک کتا گر جائے کنویں میں پورا کنواں خراب ہو جاتا ہے. تو ایک میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو سٹوری شروع ہوتی ہے اکثر سے یہ کہ براٹ اپ کیسے کریں اس بچے کو. ایک جب بنے گا تو معاشرہ بنے گا اس کے ساتھ. قرآن سے پوچھیں کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے. ایک ہی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، پڑھ دیتا ہوں. آپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے قاری حافظ سب لوگ بیٹھے ہیں. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اس آیت کے بعد مجھے بتائیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمانداری، معاشرہ ایسا مضبوط اسلامی معاشرہ بن جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اس کو. کہیں بے ایمانی نظر نہیں آئے گی آپ کو، کہیں کچھ ایسی فضول بات نظر نہیں آئے گی، کوئی ناانصافی نظر نہیں آئے گی، کوئی زیادتی نظر نہیں آئے گی. بلکہ وہ ایسے انسان بن جائے گا کہ غیر مسلم لوگ بھی آ کے اس کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے. یہ ہے کانسٹیٹیوشن ہمارا. کیا ایک آیت نے پورا دن بند کر دی. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. قوا انفسکم. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ایمان والو. یہ صفت ہے، الگ کر دیا اللہ پاک نے پورے انسانوں سے. کس کو؟ جو اس پہ ایمان لے آیا. کیسا الگ کیا؟ فامتازوا اليوم أيها المجرمین. تو نعرہ پڑے گا نا، الگ ہو جاؤ مجرم تم. آج کہاں گھستے ہو ساتھ ان کے. ماں تو صحیح تھا، سب چلتے تھے آگے پیچھے، ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے تھے سب کو.
چور بھی ہیں، ڈاکو ہیں، منافق بھی ہیں، الٹے بھی ہیں، سیدھے بھی ہیں، سب کو کھڑا کر دیتا تھا. لیکن ممتاز مسلم آپ الگ ہو جاؤ، یہاں ماشاء اللہ ختم ہو گیا معاملہ. بولے سبحان اللہ. یہ وقت آئیں گے سارے. تو میرے بھائیو، قرآن نے حکم فرمایا کیا کہ اپنے آپ کو سوچو کس چیز سے؟ اس آگ سے بچاؤ جو اصل میں آنے والی ہے. خود بھی بچو، خود کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کیا؟ اہل کو، اور اپنے اہل کو بھی، خانے کو بھی آپ اس آگ سے بچائیں. پورا معاشرہ بن گیا ہمارا. جب تک آپ خود صحیح نہیں ہوں گے نا، دوسرے کو آپ صحیح نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے پہلے حکم دیا قرآن کہ تم صحیح ہو. یہ نہیں بس دوسروں کو ہم کہتے رہیں جی یہ نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، میں کہتا رہوں. ایسا نہیں ہے. پہلے جو خود انسان اپنے آپ کو صحیح کرے، خود صحیح کرے. اب کوشچن ہوتا ہے جی ہم کیسے سنبھالیں جی اپنے معاشرے کو؟ بس بچوں کو چھوٹا ہے، کیسے شروع کریں؟ اللہ پاک نے پورا نظام دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ہی چیز ایسی دی ہے، کچھ نہیں دیا اللہ پاک نے. واحد ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا اس معاشرہ شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، آخرت میں کام بنے گا. سب کچھ اسی سے بننا ہے. سب سے پہلے اس کو حکم اللہ پاک نے دیا. قرآن میں آیت ہے وَأْمُرُوا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کیجئے کس کو؟ اپنے اہل کو. کس چیز کا؟ نماز پڑھو. کلیئر ہوگی بات. ایک تو حکم دیا جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ان کو تم نے صحیح کرنا ہے. کہ کیسے صحیح کریں؟ کیسے بتایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اس کو صحیح کرنے کے لیے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے واحد ایک چیز ہے جس پہ تم نے زور لگانا ہے. وہ کیا؟ کہ خود بھی تو نماز پڑھے گا اور اس کو بھی نماز پہ لگائے گا. کچھ نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے. اب ہمارا بچہ، اب حدیث آتی ہے بالکل سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. میں اپنا بچوں کو، اپنے اہل کو صحیح کرنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے کس چیز پہ زور لگاؤں گا؟ اللہ نے کس چیز پہ کیا زور لگانے کے لیے؟ کسی چیز پہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا حفظ کرو، فلاں کرو. کچھ نہیں کرنا ہم نے کام، کچھ نہیں کرنا. پہلے ہم نے کہا پہلے ایک کام کرنا ہے. کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اور پھر یہ بھی کہا ساتھ کہ تم اپنے اہل کو حکم کرو نماز کا. لیکن کیا؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. سبحان اللہ. لیکن اس کے ساتھ یہ خیال رکھو کہ تم بھی پابند ہوگے نماز کے. بس جی دعا کریں جی وہ ہو جائے، ہم ہی کہتے ہیں بس یہ اپنے بچوں کو میں یہ بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، اور خود ہے نہیں. یہ نہیں ہے قانون. قرآن بتا رہا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے کہ تم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ تم نے بھی نماز پڑھنی ہے اپنے بچے کے سامنے. تم نے بھی پابندی نماز ہونا ہے، مکمل نماز پڑھو گے. حدیث آتی ہے داؤد کی، ذہن میں آ رہی بتا دوں آپ، کہ جو آدمی شادی ہو گیا، میاں بیوی ہیں، دیکھیں معاشرہ بن رہا ہے ہمارا. کہاں سے خراب ہوئی ہے ہماری زندگی؟ معاشرہ کیسے خراب ہوا؟ اس چیز سے خراب ہوا ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو اس سے شروع نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں اسلام اس چیز سے شروع نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا اپنا اسٹریٹجی، میں کر دوں گا بچوں کے ساتھ، یہ کروں گا، میں اس کو یہ بناؤں گا، میں اس کو فلاں کروں گا. بھول جائیں آپ سب کچھ. وہ کریں جس کا قرآن آپ کو بتاتا ہے. اللہ کے نبی نے پریکٹیکل بتایا. کیا ہوا؟ داؤد کی حدیث بتا تھا آپ کو، ذہن سے نکل گئی کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی، مفہوم بتا رہا ہوں اس کا، جو اپنی بیوی کو رات کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر نماز کے لیے تیار کرتا ہے، تو جب میاں بیوی دونوں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا نام جنت میں ذاکرین میں لکھ دیتے ہیں. کیا کبھی کسی نام نے ایسے؟ بیوی کو سمجھتے ہیں روٹی بنائے گی، بیوی سمجھتی ہے کھانا کما کے لائے گا، اور بچے اللہ مالک میں کام پہ جا رہی ہوں تو بھی کام پہ جاؤ، کی جائے گی نماز. مولوی تو سپرد کر دیتے ہیں، مسجد جاتے ہیں مدرسے، وہ پڑھا دے گا نماز، وہ سکھائے گا نماز. بچوں کو بھیج دیتے ہیں پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کو کیا پڑھائے؟ آپ کو ٹیچ کرے گی
لیکن گھر بچوں کو کوئی نہیں قرآن پڑھاتا، سبق یاد کوئی ماں نہیں کراتی، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب تک گھر میں جا کے وہ ریپیٹ نہیں کرے گا، ماں اس پہ محنت نہیں کرے گی تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ نہیں، یہ سارا کچھ مولوی صاحب نے کرنا ہے، یہ ہے ہی نہیں ہمارا معاشرہ۔ کس کو حکم دے رہا تھا؟ مولوی صاحب کو دے رہا ہے حکم؟ کس کو حکم دے رہا ہے؟ کس کو حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے کرنا ہے یہ کام۔ کس طرح کرو گے کہ جس وقت تم عمل کرنا شروع کر دو گے، نماز باقاعدہ پڑھو گے اس کے سامنے، تو خود نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا بچہ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ آپ اس کے سامنے آپ امامہ پہننا شروع کر دیں، وہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، امامہ اس کو اترے گا نہیں زندگی میں، کبھی اترے گا نہیں۔ اللہ نے بچوں کے بندر کی کیفیت پر رکھا ہے۔ بندر سمجھتے ہیں آپ؟ وہی میں پڑھتے تھے ہم سٹوری بچپن میں، جب مدرسے وغیرہ میں تھے، بہت آسان طریقے ہے بچوں، ہم بچہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، ہمارا تو بچہ بگڑ رہا ہے۔ وہی بچہ بگڑ نہیں سکتا اگر اللہ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ چلیں۔ بچے بندر ہوتے ہیں۔ ایک تھا کوئی ٹوپی والا بیچارہ بیچ دیا، سٹوری سنا رہا ہوں آپ کو، وہ ٹوپی بیچتا تھا، تو تھک گیا، دوپہر کا وقت تھا، وہ بیچارہ درخت کے نیچے لیٹ گیا، اس کے تو تھوڑے آرام کر لیتا ہوں۔ ٹوپی والی جو اس کی ٹوکری تھی اس نے ساتھ رکھ دی اور لیٹ گیا، سو گیا۔ ہم پڑھتے تھے کتاب میں، ایک سٹوری مجھے یاد آ گئی ہے۔ تو اس کی جو آنکھ کھلی، وہ ٹوپی غائب اس کی۔ اس نے تو بڑا پرابلم ہو گئی، کون لے گیا ٹوپی میری؟ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، چاروں طرف کون سا چور تھا؟ اوپر جو دیکھا تو درختوں پر بندر بیٹھے ہیں، سب نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں۔ جتنے بندر تھے نا، سب نے ٹوپی پہنی ہے۔ وہ اتر کے انہوں ٹوپی لے کے سب پہ پہن کے نا اوپر چڑھ کے درخت پہ۔ اچھا، اس نے تو یار بڑا کمال ہو گیا، تو بندروں نے عجیب ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے، اب ٹوپی تو میری واپس آئی، کس کس بندروں کو پکڑوں گا، کیسے لوں گا؟ تو اس کو ترکیب سمجھ آ گئی۔ کہتے ہیں اللہ نے اس قوم کو جو پیدا کی، نقل بڑی جلد محسوس کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی ٹوپی لی اور زور سے زمین پہ 2-3 دفعہ ماری۔ بندروں نے جو دیکھا، سب نے زور سے زمین پہ مارنا شروع کر دی اپنی ٹوپیاں، اور ساری ٹوپیاں واپس آ گئی۔ تو بچے جو ہیں وہ بندر ہیں، جیسا آپ ان کے ساتھ کریں گے نا بچپن میں، وہ آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے۔ بس آپ گالی نکالیں، بہترین گالی نکالنا شروع کر دیں گے۔ آپ میوزک شروع کریں، میوزک بجانا شروع کر دیں گے۔ آپ ڈانس کریں، ڈانس کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ ہم تو اکثر بچے کے سامنے کہتے ہیں نا، فون آیا، کہہ دو گھر نہیں ہے، تو چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے فون آ رہا تھا، کہتا کہ فون آ رہا ہے، اس کو بول دو میں گھر نہیں ہوں۔ وہ نقل کر رہا ہے اپنے باپ کی، سمجھا؟ یہ کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے، یہ دیکھیں جو بتا رہے ہیں اسے، کیوں انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے تم صحیح ہو، تو پھر جو اولاد ہم تمہیں دیں گی وہ تمہیں دیکھ کے خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اتنے پریشان بیٹھے ہم، جا نئی جنریشن کیا کریں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، مصیبت ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے یہ رنگین چیزیں رکھی ہیں، قرآن اس پہ تو ایک آیت کافی ہے، وہی پڑھی ہے میں نے آیت۔ کس کانفرنس کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہو جاؤ، خود نمازی بنو، بچہ نمازی ہو۔ اچھا، دین کہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا؟ کس چیز کا حکم دی جا رہا ہے؟ صلاۃ۔ ایک چیز بس، سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اور حدیث بتایا نبی پاک نے کہ جس وقت بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین شروع کر دو، اس کو مسجد میں لانا شروع کرو، مسجد کے بعد دکھاؤ، اس کو دکھاؤ بھی یہ غسل یہاں کیا جاتا ہے، اب وضو ایسے کیا جاتا ہے، اس کو انٹروڈکشن کرو مسجد کا، بار بار اس کو لے کر آؤ، دکھاؤ، اس کو بتاؤ کہ ایسے ہوتا ہے، اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جائے کہ ہمیں اور کچھ کام ہی نہیں کرنا، ابھی کچھ نہیں لے کے جانا ہے قرآن کی طرف، ہمیں سب سے پہلے کہاں لے جانا ہے؟ نماز کی طرف لے کے جانا ہے، اکارڈنگ ٹو اس کے چلو، قرآن کے اسٹیج بائی اسٹیج چلائیں، کنگری پکڑ کے رہیں، اس کو بتائیں کہ ٹوپی کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اماموں کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جبہ پہنیں گے نماز ہوتی ہے، اللہ ایسے راضی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذہن میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے ذہن میں ڈال۔ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے جی، دکان سے ٹائم نہیں ملتا، کم تو ہی ٹائم نہیں ملتا، کیسے صحیح ہوگا؟ بچہ کر تو چرس پیے گا، چوریاں کرے گا، بدماشی کرے گا، حرام کاری کرے گا، کیسے پھر ایک کرے گا دوسرا کرے گا، معاشرہ پھر جیلیں بنیں گی، طوفان ہوگا، قتل ہوں گے، غارت ہوں گے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اسی سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشن میں عمل ہی نہیں کیا۔
بچے کیوں خراب ہوئے, عورتیں ہماری کیوں خراب ہوئی, بچے کیوں خراب ہوئے؟ اس طرح اتفاق سے کوئی بچہ لے بھی آتا ہے مسجد میں تو وہ بچہ ہے, اس نے کبھی شرارت کر دی تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا اس مسجد کے اندر, ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, پوری مسجد چیختی ہے اس پر. بلکہ ایک بچہ تو بہت پرانی بات ہے, رنڈ نماز کی بات کر رہا ہوں, ایک بچہ تھا بیچارہ, یہ میں ساری میں خود دیکھ, کیونکہ ہمیں تمیز ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم کیا دیا ہے. جانور سے بدتر ہو گئے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. جو قوم اپنی کانسٹیٹیوشن چھوڑ دیتی ہے وہ بدترین قوم بن جاتی ہے. اس لیے اسلام, مسلمان جو اتنی بڑی قوم ہے, جو اتنی عظیم قوم ہے, جس کی شان عظیم ہے, اس کا یہ حال بتایا, کوئی ترتیب ہی نہیں. اس لیے ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشن چھوڑ دی ہے, اپنی کتاب کو چھوڑ دیا, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. بس ایک طریقے سے ہم نے قرآن پکڑ لیا کہ جس میں ہماری شہرت ہو, فضا ہو, یہ ہو, بس یہ ہے ہی نہیں. یہ تو عمل کی بات ہے بھائی, یہ عمل سکھاتا ہے قرآن ہمیں. اللہ کے بندو, اس سے تو اپنی زندگی سیکھیں, اس سے چلنا سیکھیں, بیٹھنا سیکھیں, اٹھنا سیکھیں اس قرآن سے. تو پھر نماز, سب سے پہلے نماز بتائیے اللہ تعالیٰ نے. کتنی بڑی چیز ہوگی نماز, مجھے آپ بتائیں. کتنی قیمتی چیز ہوگا, اتنی قیمتی چیز کہ دنیا میں بھی کام اس سے چلے گا اور آخرت میں جس کی نماز صحیح ہوگی وہی جنت میں جائے گا. تو ہمیں تو صرف ایک ہی چیز پہ کام کرنا ہے. کس چیز پر؟ مجھے بولو, بس اور دوسرا کام ہی نہیں ہے ہمارا. بچوں کو نماز سکھانی ہے, گھر والوں کو نماز سکھانی ہے, بیوی کو نماز سکھانی ہے, اور ہم نے معاشرے میں نماز سکھانی ہے, مسجدوں کو بنانا ہے, نماز کو صحیح کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہی نماز ہے. جس نے یہاں نماز کو پکڑ لیا, بچے صحیح, معاشرہ صحیح, ہمارا دین صحیح, اسلام صحیح, جنت مل گئی ہم سے. میں جذباتی نہیں ہو رہا, میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں جو قرآن نے بتایا. ہمارے گھروں میں نماز ہی نہیں ہے, دین کہاں سے آئے گا؟ بتائیں. بچے کیسے صحیح ہوں گے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن خلاف چل رہے ہیں آپ. کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہی نہیں لکھے لگے کہ سٹارٹ ہی نماز سے ہوگا. بچے کو نماز بتایا. 7 سال کا جب بچہ ہو, جیسا بتایا گیا حدیث میں, پیچھے لگ جائیں اس کے, نماز پڑھنی تو نماز پہ چل. آپ جب 10 سال کا ہو جائے پھر سزا بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو, سختی آئے گی. لیکن الحمدللہ جو بچہ 7 سال سے اپنے ماں باپ کو تہجد گزار ماں باپ ہوں, ماں باپ نماز پڑھتے ہوں, اور 7 سال سے بچے کو تلقین کر رہا ہو, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ عالم بنا لیں گے, حافظ بنا لیں گے, قاری بنا لیں گے, بہت اچھی بات ہے, نمازی نہیں بنائیں گے. یہ تو ہم کہیں گے جی ہمارا بیٹا بڑا قاری ہے, ہمارا بیٹا ہندوستان پڑھنے گیا ہے, پاکستان ازہر پڑھنے گیا ہے, اس نے یہ کیا ہے. آج تک میں نے کسی باپ کو یہ کہتے نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا پکا تہجد گزار ہے. آج تک میں نے نہیں سنی تعریف کہ اپنے باپ بیٹی کی کرے. کیوں؟ اس میں دنیا نہیں ہے نا, اس میں آخرت ہے, اس میں عروج ہے. ہمیں خوشی چاہیے, ہمیں تو اونچائی چاہیے, ہمیں تو تعریف ہی چاہیے. میں اپنی زندگی کی بات کروں, میں نے یہاں تک دیکھا ہے, میں یہ سنا پڑھا, یہ ہے, یہ فلاں سے پڑھا, ادھر سے پڑھا, یہ کیا فلاں, میں یہ سنتا رہتا ہوں. کسی کا آج تک کوئی, ابھی تک تو مجھے کوئی ملا نہیں. میرے پاس باپ کہ بڑی سونی نماز پڑھتا ہے میرا پتر, اس کی نماز دیکھیں کتنی خوبصورت ہے جناب, ایسی دعا مانگتا ہے, صبح تہجد پہ اٹھتا ہے, ماشاء اللہ. یہ شاید آج تک میں نہیں دیکھا ہے. وہ تعلیم سنا لیں آپ. انسان یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہمارا, وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے کہ تعریف کرنی تو اسی کرو گے میرے بیٹا نمازی ہے. نمازی ہو گیا, اب نماز پہ محنت کر رہا ہے وہ, کیونکہ اس نے سنا ہے نماز کے بارے میں کہ نماز وہاں تک لے کر تو نے جانی ہے. یہ باپ بتائے گا 7 سال بچے کو کہ نماز تو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو نماز کو اونچا اتنا لے جا کہ جہاں اللہ نے وعدہ کی ہے کہ تو مجھے دیکھے گا, جہاں میں تجھے دیکھوں گا. یہ ٹارگٹ دو بچے کو. بچے کو شوق ہوتا ہے. اللہ میاں جب قصے سنتے ہیں, کہانی سنتے ہیں بچے, تو بتاتے ہیں اللہ میاں ایسے ہیں, اللہ جی ایسے ہیں, جنت ایسی ہے فلاں. ایک آپا بتا رہی بچے کو, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 4 سال کا 5 سال کا تھے. ایک آپ ٹیچ کری تھی, ایک ٹیچر آپا, تو اس نے جنت کی باتیں سنائی. چھوٹا سا ایک بچہ
یہ بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. وہ 4 سال کا بچہ ہوگا, سنتا رہا کہتا لیٹس گو فادر وائی وی ہیئر. یہ ہے شوق جو بچے میں پیدا ہوتا ہے. جب اپنے اللہ کی باتیں سنے گا, جنت کی باتیں سنے گا, تو بچے ساتھ ساتھ شعور پیدا ہو جائے گا اس کے اندر کہ میں اپنی نماز کو وہاں تک لے کے جاؤں. پھر اس کے طریقے تلاش کرے گا کہ پہلے نماز پڑھے گا, نماز سیکھے گا, نماز میں جائے گا, پھر بڑھتا وہ ان سٹیجی پہ چلنا شروع ہو جائے گا جہاں اس نماز کو تلاش کرے گا کہ میں اللہ کو کہاں دیکھ سکتا ہوں, یہاں سے معراج مجھے مل سکتی ہے. یہ ہے کانسٹیٹیوشن ہمارا بتا رہا. جو اس سٹیج پہ نماز کو تلاش کرتا جائے گا, کیا وہ چور ہوگا, کیا وہ حرام کھائے گا, کیا وہ غداریاں کرے گا, کیا وہ جھوٹ بولے گا, وہ تو اپنی نماز صحیح کر رہا ہے. جب نماز صحیح کرنے پہ آدمی لگتا ہے نا, تو پھر وہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ وہ آنکھوں کو بچائے گا, منہ کو بچائے گا, جسم کو بچائے گا, ہاتھ کو بچائے گا, کیونکہ اپنی نماز سارا دینی نماز ہے ہمارا بھائیو. آپ میرے سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن میں اپنی جگہ قائم ہوں الحمدللہ. میں نے قرآن سے یہ سیکھا ہے, میرے شیخ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ بیٹا نماز اپنے قائم رکھنا, بس جو کچھ بھی ہو جائے. آپ اتفاق نہ کریں لیکن ہے ساری نماز. اور کیا کون بتاتا ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے. قوا انفسکم, ایک ہی چیز آپ کو آگ سے بچائے گی اور آپ کے اہل کو. کیا چیز ہے وہ؟ نماز. کیوں نماز اللہ نے 5 وقت رکھی ہے؟ کیوں بار بار بلاتا ہے اور کمپلسری بلاتا ہے, ڈنڈے مار کے بلاتا ہے؟ کیوں؟ اور اس طرح بلاتا ہے چھوڑ دو سب چیزیں, جب میرے پاس آنا ہو تمہیں بھول جاؤ سب چیزوں کو, دل میں بھی نہ آئے آپ کے جس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے. یہ کیفیت ہے نماز کی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کر کے دکھایا. نہیں وہ تو ذاتی اور تھی نا, وہ تو ایک مثال تھے ہمارے سامنے, وہ تو ایک مثال ہے جو کرتے تھے چیزیں. آپ کی شان ڈفرنٹ تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کے ہم دیکھتے تھے وہ تو ہمیں ایسے بھول جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. کیا ہو گیا, ایک دم دنیا بدل گئی. تو کر کے دکھایا اللہ کے نبی نے کہ عائشہ اب تو عائشہ نہیں ہے, افزا اب تو حفظہ نہیں ہے. کیوں کہ اب پکار اللہ کی آ چکی ہے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جس وقت اللہ پکارے گا مسجد میں سے آواز آئے گی تو ہر دکان شکان سب کچھ کو بھولتا ہوا انسان بھاگتا چلا جائے گا. یہ کس کو سکھانا ہے؟ ہم نے اپنے بچے کو سکھانا ہے یہ بات. وہ کیسے سکھائے گا؟ خود ہی نماز نہیں پڑھتا. کبھی پڑھ لی, کبھی چھوڑ دی, کبھی ٹھونگ مار دی, کبھی ادھر چلا گیا. کبھی معاشرہ بنے گا نہیں. یہاں دیکھو بچے نہیں بنیں گے کبھی بھی. کانسٹیٹیوشن صاحب جا کے روتی رہے گی ہماری یہ قوم, اور پھر عذاب اتریں گے, سزائیں آئیں گی, پھر دوسری قومیں آپ کیپچر کریں گی, پھر ایسے ایسے عذاب اترنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ہے. کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ سب سے زیادہ کون سی قوم پیسی جا رہی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ ان لوگوں کا. ظالموں, یہ تو اللہ نے ان پر حکم دیا ہے کہ ان کو رگڑو, ان کی گردنیں کاٹو. ایسے حکم دیتے ہیں اللہ پاک, ان کو مارو, ان کو ذلیل کرو, ان کی عورتوں کو ذلیل کرو ان کے سامنے. یہ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح دکھاتے ہیں یہ وہ قوم ہے جس کو میں نے قرآن دیا, انہیں قرآن کو سمجھے ہی نہیں. شہرت کے لیے قرآن کو رکھ لیا, مشہوری کے لیے قرآن کو رکھ لیا, عمل کے لیے انہوں نے قرآن کو نہیں رکھا. کیوں بھائیو ہے ایسا؟ ایک نماز نہیں, ہم سے ایک کام نہیں ہوا ابھی تک. کیسے ہمارے بچے بنیں گے, کیسے معاشرہ بنے گا؟ پتہ ہے؟ اور اتنی آسان چیز, اور نماز کے اندر اللہ نے نہیں, دنیا اور دین ساری رکھتی. ساری دنیا کے علاج اللہ تعالی نے نماز میں رکھے ہوئے ہیں. پورا سبحان اللہ. پڑھ رہا تھا میں, اتنی ریسرچ کی ہے دوسرے لوگوں نے ہماری نماز کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ دوسری قوم جو ریسرچ کی ہے اس پر. ہمیں تو موقع نہیں ملتا نا ان چیزوں کو سوچنے کا. وضو کے بارے میں جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں, جو وضو کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں اور کی ہے, کہتے یہ تو اتنی بڑی چیز اللہ نے دی ہے وضو مسلمانوں کو, یہ تو سمجھے ہی نہیں اس چیز کو ہے کیا چیز. جو نماز کی سٹارٹ ہی ایسا ہو تو نماز کیا چیز ہوگی. تھوڑی چیز بتاؤں آپ اس کے بارے میں, اگر ذہن میں تھوڑی چیز میں بتاتا ہوں آپ. ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں نا باتیں.
کوئی تقریر تھوڑی کر رہا ہوں میں آپ سے، کوئی کنوینس کرنے کی تھوڑی کوشش کر رہا ہوں، یہ تو دکھ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے حال کیا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں بچوں کو نماز سکھائیں گے، وعدہ کرتے ہیں کہاں سے دین شروع کرنا ہے، ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ نماز سے، بس۔ اور کیسے سکھائیں گے اس کو؟ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاسْتَبِرْ لَهَا، تو نے بھی قائم کرنی ہے اس کے سامنے جو تو سکھانا چاہتا ہے اس کو، عورت نے خاص طور پر، تب جا کے بچہ سیکھے گا نماز، تقریروں سے نہیں سیکھتا۔ ہاں اس کے سامنے کریں گے تو بندروں کی طرح ٹوپی جسے اتارتے ہیں نا، وہ آپ سے زیادہ سجدے کرنے شروع کر دیں گے۔ نماز، وضو، سبحان اللہ، آئیں دیکھتے ہیں وضو کیا چیز ہے۔ طبیعت تو خراب تھی میری، لیکن شروع ہو گیا تو میں بولنا شروع ہو جاتا ہوں۔ پھر میرے گھر والے کہتے ہیں اتنی گولیاں کھا گئے آپ تو کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ آپ بیمار ہیں؟ ڈرامہ کرتے ہیں آپ؟ میں کہتے نہیں، ماحول ایسے مل جاتا ہے، ڈرامہ نہیں ہوتا، وہ صحت مل جاتی ہے وہاں پر جا کر۔ دیکھ کہاں سے شروع کرتے ہیں جی وضو؟ ہاتھ دھونے سے۔ اب یہ سچ بتا، ہم اپنی بات کو تو نہیں مانتے نا، ہم تو کہتے ہیں مولوی شولی بکواس کرتے ہیں، تھوڑا سا نام آگے لگا دیں نا یہ ان کا تو پھر جی نہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے، کمپلیکس اتنا ہے نا میں انفیریٹی کمپلیکس کہ پوچھو ہی نا۔ ماشاء اللہ، کیوں؟ انفیریٹی کمپلیکس اس قوم کو ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی دستور کو چھوڑ دیتی ہے نا تو دوسرے غلام بن جاتی ہے۔ پھر نہیں جی کس نے کہا جی فلاں، نہیں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی، نہ وہ ہوتے جی مولوی بندے نا کی پتہ، بلے جنہیں جاہل ہیں ان کو کیا پتہ یہ، حالانکہ اس کو بیچارہ یہ نہیں پتا کہ استنجا کیسے کرتا ہے، پر کچھ جو اس کے پیچھے اتنا بڑا معاملہ بنا لیتے ہیں کہ کچھ حد نہیں۔ یہ کیا ہے؟ انفیریٹی کمپلیکس ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احساس کمتری ہے، جس قوم کے اندر اتنی عظیم قوم ہے جب احساس کمتری ہو جائے، دوسری قوم کو اپنے آپ کو ہیچ سمجھ لے تو تف ہو گیا، اس کے بعد تو ختم ہو گیا معاملہ، سمجھے آپ، عذاب در عذاب آ گیا اس شخص پر، وہ تو تباہی ہو گیا، وہ تو بالکل ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہے وہ شخص، عقل ہی ختم ہو چکی ہے اس قسم کی۔ سمجھے آپ؟ یہ دیکھیں وضو اللہ نے وضو کو دے دیا ہمیں، پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں، اب یہ تلاش کر رہے ہیں دوسری قوم، وہ متاثر ہے نا ہمارے سے کہ یہ تو بندر ہیں، چور ہیں، ان کے جو ہم آبائدات کی کہانی سنتے ہیں، اکابرین کی کہانی سنتے ہیں، یہ تو بڑے عجیب لوگ تھے، یہ تو بیکار لوگ ہیں، ہمیں تو ہمارا پتہ ہے ان کو سب، تو اس پر وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ جیسے کتاب نہیں لکھی کسی نے کہ 100 مین میں کون سب سے زیادہ گریٹ تھا، اس میں عمر تھا، یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اللہ ایمان بھی دے دیتا ہے، پھر اللہ ایمان دے ان کو بھی، یہ مخلوق ہے الحمدللہ، ایمان لائے تو بہترین مخلوق ہے۔ پھر کیا؟ یہ ہاتھ دیکھیں کیا گیا اللہ پاک نے، نماز سے کیا تعلق ہے اس کا؟ لیکن کیا ہے کہ نماز کی مہربانی اتنی ہے، کرم اتنے ہے کہ اس نماز تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بے انتہا انعامات دیتا ہے انسان کو، بے انتہا انعامات دیتا ہے۔ اللہ مغفر لی ذنبی وسلی داری بارک رزق، یہ ہے دعا ہے نا۔ دیکھیں نماز سے کیا تعلق، اللہ مغفر لی، یا اللہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، اللہ کہتے تھوڑا تیرا معاف کیے، وہ گناہ معاف کرنا تو جا تو خانہ کعبہ میں بیٹھ، ادھر جا طواف کر، نہیں، نماز کی تیاری میں گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ اللہ مغفر لی ذنبی وسلی داری، میری وسعت دے دے ہر چیز کے اندر، میرے بڑھا دے، وسعت کہتے ہیں بے انتہا بڑھ جائے میری ہر چیز۔ وہ پڑھنے تو وضو کر رہا ہے، تو مانگ کیا رہا ہے، ادھر اللہ کہتے دیا، کیا یہ انعام کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ بولو سبحان اللہ، عجیب بیان ہے نا، آج ڈفرنٹ بیان ہے، یہ بھی ذکر ہی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو کے مانگنا کیا ہے؟ اللہ کہتا نہیں دنیا کے اندر تو مانگ مجھ سے، تیرے گناہ معاف کروں گا، وسعت داری تیرے وسعت دے دوں گا ہر چیز کے اندر، اور بارک رزق کی، اور رزق میں تو اتنی برکتیں دوں گا کہ تو سنبھال نہیں سکے گا اس کو۔ یہ دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ یہ ہاتھ دھوتے ہیں بسم اللہ کرنے کے بعد دعا۔ اب سب سے دیکھیں سب سے اہم چیز ہماری کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا؟ صحت ہے۔ سبحان اللہ، صحت ہے تو جان ہے نا بھائی، جان ہے تو جہان ہے نا، صحت ہے تو مسجد میں جائیں گے نا، صحت ہے تو آپ کھائیں گے پیئیں گے، صحت ہے تو کام کریں گے نا،
اللہ نے سب سے پہلے نماز سے آنے سے پہلے صحت کا انتظام کیا اللہ پاک نے. سمجھا رہا ہوں آپ کو کیسے. یہ ہاتھ کے اندر جو کنیکشن جو انگلیاں ہیں نا، اس کے اندر پورے جسم کا کنیکشن اللہ پاک نے رکھا ہے. ان کے ان سارے حصوں کے اندر کتنی چیزیں ہیں، گردے کا سارا کچھ معاملہ، جگر کا معاملہ، لبابا جس کو کہتے ہیں اس کا معاملہ، ساری چیزیں جو ہیں ان ہاتھوں کے اندر ہیں. ان ہتھیلیوں کی ان ڈپس کے اندر رکھی ہیں اللہ پاک نے. اب یہ ریسرچ بتاؤں بالکل جو صحیح چیزیں ہیں اس کے اندر رکھی ہیں. جب یہ انسان کا یہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو کس طرح اللہ نے کیا ہے کہ جس وقت انسان پانی لگا کے اس کو اس طریقے سے ہاتھ ڈال کے جس طرح وضو بتایا نا اس طریقے سے استعمال کرتا ہے تو ساری ریفریش ہو جاتے ہیں، گردے، ہمارا جگر، ایوری تھنگ فری ہمارا سب ریفریش. تبھی دیکھتے ہیں نمازی کتنا زبردست ہوتا ہے. بیماری تو آدمی ہے ہر چیز ہے، لیکن بیماری عجیب بیماری ہوتی ہے اس کی. سبحان اللہ. یہ تو وضو کا کارنامہ بتا دیا اللہ پاک نے. دیکھیں کتنی بیماریاں نکلتی ہیں اس سے. دیکھیں آپ کونی تک جتنے بھی ہاتھ ہیں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس میں نرو سسٹم رکھا ہے کہ یہ پورا انسان کو یہاں سے یہاں لے تک نا ایک ریفریش کر دیتا ہے اندر سے، جو اس کے گردے شردے ہیں سب صاف. دعا مانگ کے مانگ رہے ہیں، اب رزق مل رہا ہے، آپ کو معافی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، رزق بڑھ رہا ہے، برکتیں آ رہی ہیں اور صحت آپ کی بننا شروع ہو گئی. اللہ کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھو. نہیں نماز ہم نہیں پڑھتے. وہ دوسری قوم کہتی اس سے زیادہ بدقسمت لوگ ہیں اپنے رب کا ہی کہنے نہیں مان رہے. بیوقوفو، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے. اندازہ لگاؤ اللہ کی حضرت میں کہنے کی. ہم تو اگر یہ پتہ، اگر ان کی کوئی کتاب لکھی ہے نا اس قسم کی بات، بھئی اس سے ابھی دیکھو کرونا کا علاج کس میں تھا؟ ہاتھ دھونے میں تھا، کھایا نہیں تھا. ان کی بات تو ہم مان گے. جو اللہ جو کہتا ہے کہ اس ہاتھ دھونے کے اندر صرف وضو کے پہلے ہاتھ دھونے میں تیری معافی بھی کروں گا، تجھے رزق بھی دوں گا، تجھے برکت بھی دوں گا، تیرے گردے بھی صحیح کروں گا، تیرا پتے بھی صحیح کروں گا، دباؤ بھی صحیح کروں گا اور تیرے سارے سسٹم کو ریفریش کر دوں گا. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی میری؟ آج ہے دوسری سے بات ہے. تھوڑی تھوڑی بات بتا رہا ہوں، لمبا بتاؤں گا تو بہت بڑا ہو جائے گا معاملہ. منہ پہ آ گئے، منہ پہ کیا مارتے ہیں؟ پھر اللہ نے کیا کیا؟ منہ صاف کرو. ہمارا منہ کیا نہیں صاف کرو. پانی لیا، جیسے ہی منہ پہ مارا نماز کرنے کے لیے پانی. یہ صرف یہ بھی اچھا یہ عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اب کر رہے ہیں نا کام، دوسری قوم غیر قوم کہتے ہیں اگر اس کام کو آپ اسی ترتیب سے کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا تب تو یہ فائدہ دیتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں دیتا. ریسرچ کی ہم نے لیبارٹریز میں. سبحان اللہ. کہتے اس ترتیب سے آپ چلیں گے اگر کہ پہلے ہاتھ دھوئیں گے پھر منہ دھوئیں گے تو اس کے بعد آپ فائدہ دیکھیں گے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. پھر فائدہ نہیں آئے گا اس کے اندر. تو پھر دوسرا معاملہ کدھر لیتا ہے؟ منہ دھو. سبحان اللہ. منہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں اندر، 5 حص ہیں ہمارے اندر، 5 حص سینسز ہم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سب ہمارا کام زندگی اس پر چلتا ہے، حس پر چلتا ہے. یاد رکھیں سینسز پہ چلتا ہے. یہ کھانا پینا سونگنا سب یہ نا اس پر. یہ پانچوں کے پانچوں جو ہمارے اللہ نے چہرے پہ رکھی ہیں کہ جس وقت وہ پانی ہم بسم اللہ کر کے منہ پہ مارتے ہیں نا تو پانچوں کے پانچوں حص جو ہے ایک دم ریفریش ہو جاتی ہیں، سسٹم ایک دم نورانی ہوتا ہے. نمبر 2 سبحان اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بینائی ہے ہماری جو ہے نا، جس کی بینائی کمزور ہے یا آنکھوں کی بیماری ہے، الحمدللہ ایک دم اس کے اندر چمک آنا شروع ہو جاتی ہے، بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آگے چلیں. اس سے بہترین علاج جو ایک بہت بڑی بیماری ہے مسا، جس کو کہتے ہیں مسا، تو کمال درجے کی چیز ہے. مسا سمجھتے ہیں نا، کمال درجے کی چیز ہم چھوڑ جاتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ فلاں نہیں ہے. میرے بھائیوں ان چیزوں میں مت اٹکو. جو اللہ کے نبی نے کر دیا اس کو کر لو. میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اس چیز میں نہ اٹکنا. یہ واجب ہوگی یہ چھوڑ دو، یہ سنت ہوگی چھوڑ دو، یہ فلاں پہ ان چیزوں میں نہ اٹکو. یہ چیز ہیں، یہ قانون ہے، لیکن کسی اور معاملے میں یہ اس لیے نہیں بنائے کہ آپ نہ کریں. یہ تو ایک تشخیص کی اس کے پیمانے بتائے گئے ہیں. لیکن یاد رکھیں
یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں بنے کہ یہ واجب تو نہ کرو، یہ نہیں ہے مطلب اس کا، یہ سنت غیر مقدمہ نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں، ہم نے اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ اس کو نہ کرو، نہیں نہیں نہیں، ہم نے کرنا ہے اس کو، مت چھوڑیں جو اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے اس کو کبھی نہ چھوڑنا، یاد رکھنا، کیونکہ اس کے پیچھے تو اتنے فوائد ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت یہ سب اللہ والے جانتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے عطیات کی میں جو انگلی تم اٹھاتے ہو اس کے اندر جو تمہیں فوائد پتہ چل جائیں تو تم کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے اس چیز کو، اس انگلی کو اوپر اٹھانے میں، یہ کمال ہے اس کا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی اس انگلی، تو اس انگلی سے کیا کچھ مل جاتا اٹھانے سے، کہتا ہے اس کے میں تو بتا ہی نہیں سکتا اس میں جو اللہ نے کو دکھا دی رات سارے، اللہ والوں کو دکھا دیتے ہیں دوستوں کو، ایسے طوفان اس کے اندر ہے کہ آپ تصور نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اٹھائی ہے تو اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ ہمیں صرف ایک ریسرچ کرنی ہے کہ اللہ نے نبی نے کیا کیا کچھ ہے، بولے سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عالم بنا دے، علم دے دے، ہمیں ایک ریسرچ اس پہ کریں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا کچھ ہے، اور دین پہنچاؤ یہ لوگوں تک کہ اللہ نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اللہ کے نبی نے یہ بھی کیا تھا۔ قیامت تک کچھ چھپی نہیں رہے گی چیز اللہ کے نبی کی، فائدہ پہنچا دے۔ ویسے تو اللہ نے نہیں کہہ دیا کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو، تم یہ مثال میں تمہارے سامنے پیش کی ہے، منہ پہ آ جائے۔ مسا ایسی زبردست چیز ہے کہ جب ہم مسا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کان کے پیچھے یہاں پر جو نسیں ہیں، یہ میڈیکل آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ساری نسوں کا تعلق جو ہے یہ دماغی سسٹم کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ جو آدمی پراپر طور پر نماز کے لیے مسا کر رہے گا وہ دماغی ہر بیماری سے محفوظ ہو جائے گا، نہ فالج ہوگا، نہ آپٹیزم ہوگا بچے کو، نہ اس میں کوئی دماغی رکاوٹ آئے گی، نہ ڈیمیشیا ہوگا، نہ کبھی لسیان ہوگا اس کو۔ دماغ کو حافظ بنانا چاہتے ہیں بچے کو، آپ اب یہاں بتاؤں گا نا کیا ہے کہ بچے جو آج کل بیمار آپٹیزم ہو گیا کہ کچھ ہو گیا، ہر بچے کو جب وضو سکھائیں آپ اس کو، تو جب وہ وضو تازہ کرے گا تو اس کے سسٹم سے ساری چیزیں اتنا ذہین ہو جائے گا، آپ بٹھائیں گے قرآن حفظ کرنا شروع کر دے گا۔ اسی کا سٹارٹ زندگی بچے کی نماز سے کریں۔ میری بات سمجھے؟ اس لیے کیا نماز، کوئی نماز میں ایک ہی چیز نہیں کہ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، نماز کا تو وضو کے اندر اتنی چیزیں اللہ پاک نے رکھ دی ہیں کہ جب آپ دیکھیں کسی بچے میں بیماری، کبھی ذہنی بیماری نہیں آئے گی، بچے میں شیطانیت نہیں آئے گی، بچے میں فراست بری چیزیں نہیں آئیں گی، وہ کنٹرول ہوگا، کیونکہ اس کی نسیں جو ہیں یہاں پر ساری ہیں جس کو وہ مسا کرے گا، اب برابر اس کو ہی بتائیں، سنت کے طریقے سے وضو بتائیں اس کو، یہ نہیں ٹرکھے والا وضو نہ ہوتا ہے، کوئی یہ فرض ہے جی رکن چھوڑ دو فرق نہیں پڑتا، یہاں مسا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو مباح ہے، کوئی مباح شبہ نہیں، بس یہاں پہ گردن کے پیچھے جو ہے اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے نسوں کو جوڑا ہے اس جگہ سے کہ پورا سسٹم جو آپ کا جو اوپر کا ہے یہ ایک دم نورانی ہو جاتا ہے دنیا کا۔ ان کی ریسرچ ہے، کہتے ہیں کمال درجے کا وضو چیز ہے۔ دیکھیں آپ بچپن سے بچہ ہی کرے گا کام تو کہاں پہنچ جائے گا، مجھے آپ بتائیں کتنا کیا چیز بن جائے گی۔ اس کے بعد پاؤں پہ آ جائیں، پاؤں جو ہم دھوتے ہیں کمال چیز ہے بھائی، مسا یہ خلا جو کرتے ہیں نا ہم، وہ تو تعجب ہی نہیں، عجیب چیز ہے، لیکن اسی سسٹم سے جیسے بتایا ہے کہ یہ انگلی ہوگی، آپ اس پاؤں سے شروع کریں گے، یار آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، سیکھیں یہ کام بھائی، اس کے وضو تو یہی ہے، لوز کر رہے ہیں آپ سب کچھ، ہم حاصل کریں سب کو، یہ وضو کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں، تو نماز کتنی بڑی چیز ہے مجھے آپ بتائیں، پورا انسان بنا کے، وضو آپ کو پورا انسان بنا کے چھوڑتا ہے، صحت مند انسان، تاکہ جا کے خوشو کے ساتھ اللہ کو یاد کریں آپ خدا پوری صحت کے ساتھ۔ اب یہ کہ ایک اور مجھے بات چاہتا ہے وہ بھی بتاؤں گا، پاؤں سے نکل کے اس پہ آپ جو اس میں جو خلا کرتے ہیں پاؤں کے اندر وہ ہاتھ دے کے، کہتے ہیں کمال چیز ہے اس میں تو جناب انسان کی، کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم رکھا ہے انگلیوں کے اندر، جو پورا جا کے آپ کی ٹانگوں کی سسٹم جتنا بھی وہ درد ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، گٹھیا کا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، ایتھرائٹس کہتے ہیں، ہاں ایتھرائٹس، بہترین علاج اس کا ہے، مسا کریں پاؤں کے اندر اس کو پراپر طریقے سے۔ اور اس میں کمال درجے کا یہ تھوڑا اور بڑھ جائیں کہ ہر رکن پہ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں،
یہ دین ہے میرے بھائی، اس کا نام دین ہے. اگر وہ دعائیں ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں، نور اور نور ہے پھر تو معاملہ. سبحان اللہ. ویسی مانگنی اللہ کے نبی دعائیں نہیں، جوڑ رکھا ہے کہ جس کو مسا کرتے یہ دعا پڑھتے جا، جب منہ پہ ہاتھ مارے تو یہ دعا پڑھ، اور جس کو یہ کرتے یہ دعا پڑھ. جب پورا مکمل تو وضو کر لے تو پھر یہ دعا پڑھ. 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. صحت مند تندرست اللہ تعالیٰ مسلمان میں چاہتا ہوں تو اس کا وضو ایسا ہے کہ انسان کو پراپر انسان جگر گردے آنکھ دل دماغ سوچ نگاہیں سب فٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نماز کے آنے سے پہلے فٹ کر دیتا ہے. کیوں کہ نماز تو دیدار کرانے اس نے اپنے مسلمان بھائی. یہ ہے تربیت بچے کی. جب اس تربیت سے بچہ چلیں گے کیسا بنے گا معاشرہ ہمارا بھائی؟ مجھے بتائیں. چور پیدا ہوں گے، ڈاکو پیدا ہوں گے، غلط لوگ پیدا ہوں گے؟ الحمدللہ ایسے پراپر انسان پیدا ہو جائیں گے. محنت چاہیے. ہم محنت نہیں کرتے بچوں پر، جنریشن پہ ہم نے محنت نہیں کی ہے. محنت نہیں کی، بس ایک رٹی ہوئی چیز آ گئی کہ یہ بنا دو وہ بنا دو وہ بنا دو، بس کس طرح وہ بھی آگے وہ بھی اپنے یہ بنا دو وہ بنا دو یہ بنا دو، بس اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں. اسی ہاتھ میں ہم قبروں میں چلے جا رہے ہیں. نہ دنیا ہماری ہے نہ آخرت ہماری ہے. قرآن بند کیے ہیں ہم نے، بس پڑھ لیتے ہیں، رمضان ہے پڑھ لیا اس کر لیا، اس کے علاوہ قرآن کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں. قرآن ہے کیا چیز؟ ایک آیت قرآن کی میں نے پڑھی ہے 1.5 گھنٹے سے میں آپ کو سامنے بول لوں. اور کوئی فضول بات ہے؟ کوئی فضول بات ہے؟ پوری زندگی کا نچوڑ میں نے آپ کو دے دیا ایک آیت کے اندر. بتائیں آپ کیا چیزیں دی ہے. ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. جب قوم کے پاس آیا تو ایک ہی چیز تھی اس کے پاس کہ میں تمہیں ایک سونے کا نسخہ لے کر آ رہا ہوں، اس کو مانو گے، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو یاد رکھو کبھی بھی تم بہک نہیں سکو گے، نہ دولت میں جاؤ گے تم. اللہ کے نبی نے فرمایا اس قرآن کو پکڑو، اس سے مسئلہ حل کرو. نماز اور قرآن یہ تو ویسا تعصب ہے مومن کے ساتھ کہ مزے مزے مومن کی زندگی عجیب ہے. نہ ہمارے بچوں کو نماز آتی، نہ وضو کرنا آتا، نہ کچھ بیچاروں کو تمیز کچھ نہیں، نہ اس کی اہمیت. ابھی میں آپ کو داڑھی کی اہمیت بتانا شروع کر دوں، یعنی دنیا میں اعتبار سے آپ حیران ہو جائیں گے. ایک ایک چیز سنو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں میڈیکلی طور پر اس کا کیا فائدہ دنیا کے اندر. وضو کا میں نے مختصر بتایا آپ کو، میں تو یہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس کا فائدہ. کب سے سیکھنا ہے ہم نے؟ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ کب سے سکھایا بتائیں؟ تو بچہ 7 سال کا ہو جائے. اور جو بچے بیمار ہیں ایسے ہیں ان کو شروع کراتے ہیں وضو کرنا. سنیں وضو کی بات مجھے یاد آئی. اب ڈپریشن ہے، غصہ ہے، یہ بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑا ڈپریشن ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، گولیاں کھا رہے ہیں ڈپریشن کی، پریشانیوں کی، مصیبت اٹھائی ہوئی دماغ کے اوپر، مسئلہ نہیں حل ہو رہا جی، وہ سمجھ نہیں آتا جی، جھگڑا ہو رہا ہے، کیا علاج ہے؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. فوراً جائیں جب ایسی حالات ہوں، وضو کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا وضو کرنے کا طریقہ. وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اس کو پہنچے نا اسی حالت میں، وضو کی حالت میں، گیلی حالت میں، مصلی پہ 2 رکعت نفل پڑھیں. الحمدللہ جو مسئلہ آپ کا ہوگا حل ہوتا نظر آ جائے گا. تھم مسئلہ ہوتے نظر آ جائیں گے، کسی جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ کو. غصہ غائب ہو جائے گا، ڈپریشن غائب ہو جائے گا، سکون آ جائے گا ہر پرابلم کے اندر. آپ کو زندگی عجیب لگے گی. یہ کیا ہوگی؟ 2 رکعت نماز نفل اس وضو کے بعد آپ پڑھیں، لیکن اس کا پہنچنا نہیں ہے، گیلی حالت میں پڑھنی ہے آپ نے، اوریجنل حالت کے اندر. جی نہیں ہوتا جی فلاں نہیں ہوتا، وہ ہوتا سر نیت صحیح کر. کیا نیت؟ کہ قرآن حق، اللہ حق، اس کے رسول حق، صحابہ حق، اللہ والے اولیاء الحق. یہ تعویذ گلے میں باندھ، جنت حق، دوزخ حق، یہ سب نبی حق، اولیاء اللہ حق. اس کے حق کا جو ہے نا ایک تعویذ بنا گلے میں باندھ لو، اس نیت پہ لے کے پھر قرآن کو پیچھے چلو، دیکھو کس طرح سے کھلنا شروع ہوتے ہیں ساری چیزیں انسان کی. نیت کر چلے. تو میرے بھائی نماز بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے. اور یہ جو بات کر رہا تھا میں پھر دہرا دیتا ہوں بات، کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کیا باتیں ہوئی ہیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں. پھر اس لیے میں کہتا ہوں میرا بیان ایک ضرور سن لیا کریں، پڑھ لیا کریں، اس میں لگا ہوتا ہے. ابھی لگ جائے گا 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ. لیکن پڑھیں نیگیٹو وے میں نہ پڑھیں،
کہ گالیاں دینا شروع کرتے ہیں مجھے. ہاں جی تو آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ دیکھو جی کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب, یہ کیا کر رہے ہیں مولوی, کیا کر رہے ہیں. نیگیٹو وے میں نہ جائیں, میرے بھی نا پازیٹیو وے میں آ کے سنا کریں, غصے میں نہ سنا کریں, ذرا ہلکے دماغ سے سنا کریں. تھوڑی باتیں پنچ دار ہوتی ہیں میری, لیکن میں نیگیٹو نہ لیں میری باتوں, پازیٹیوٹی کی بات سنیں. ناراض نہ ہوا کریں بھائی, ایک دم کیٹ سے شروع کرنا شروع کرتے ہیں یہ اس میں میسیج میں دینا شروع کرتے ہیں. گالیاں اچھی خاصی گالیاں پڑتی رہتی ہیں مجھے ماشاء اللہ, ہاں بہت پڑتی ہیں گالیاں, اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں لوگ مجھے. اب جائیں گے بیان سنیں گے, ابھی گالی آ جائے گی اتنی بڑی لکھ کے آ جائے گی. کیا ہوتا ہے, میرے درجے بلند ہوتے ہیں, وہ اس جہنم میں جاتا ہے بیچارہ. کیونکہ میری نیت تو صحیح ہے, جو میں کہہ رہا ہوں جنت کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح ہو جائیں تو میرے درجے بلند ہوں گے. یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسے انسان کو جو نیک نیت سے ایک آدمی کو دینا چاہتا ہے کوئی چیز, تو اس کو لوگ گالی دیتا ہے بعد میں جا کر. ابھی آئیں گے دیکھنا میسیج, وہ بڑا تو یہ تیری ایسی تیسی, تو ہمیں نمازی بنا, بہت چیزیں آتی ہیں سبحان اللہ. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ نبی یہ سنت ادا کر رہا ہوں کہ ابو جہل ابھی موجود ہیں, ابو جہل بھی موجود ہیں. تو اس میں کوئی غم نہیں ہے, میں نے آپ کو فکر ان چیزوں کی, گالی شالیوں کا. یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے, الحمدللہ. دیں آپ گالی دیں, اپنا کام ہے, لیکن اگر آپ پازیٹیو وے سے سن لیں گے تو آپ کی زندگی بن جائے گی. ہاں مجھے بڑی خوشی ہوگی الحمدللہ, مجھے بڑی خوشی ہو. میرا کوئی دشمن نہیں ہے واللہ. میں مسلح پہ بیٹھا ہوں, مسلح خیر میں سے بہت دور ہے, مسلح پہ میں نہیں بیٹھتا ہوں کبھی بھی. مولانا صاحب کا کام مسلح بیٹھا, پتہ یہ الگ ہی بیٹھتا ہوں مسلح سے, لیکن مسلح ساتھی ہے نا میرے بھائی, بالکل صاف. میرا کوئی دشمن نہیں, میں کسی دشمن ہے ہی نہیں, دشمن ہے ہی نہیں. میں کوئی دشمن سمجھنے نہیں کوئی دشمن ہو سکتا ہے, اللہ کے میں سمجھے نہیں میرا کوئی دشمن ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے کبھی کسی کو برا کہا ہی نہیں. جب آپ کسی کو برا نہ سمجھیں تو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ آدمی میرا دشمن ہے. بڑے شوق سے دنیا فریب دیتی ہے, بڑی محبت سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں. کیا شعر ہے, تو ہم تو ہاتھ بڑی محبت سے ملا دیتے ہیں, ہمیں کیا پتہ ہے ہمیں دھوکہ دے گا یا نہیں دے گا. تو میرا کوئی دشمن نہیں ہے الحمدللہ, اللہ کے فضل سے سارے میرے دوست ہیں. مجھے تو لگتا ہی میرا کوئی دشمن, تبھی میں پھرتا رہتا ہوں ادھر ادھر. وہ تو لوگ کہتے ہیں نہیں اتنا یہ ہو جائے گا تو فلاں مار دے گا آپ کو, تو یہ کر دے گا فلاں, آپ کو وہ کر دے گا. میں نے کسی کا کیا ہے کچھ نہیں, مجھے کیا کر دے گا کوئی, میرے تو ہے ہی کچھ نہیں. میں تو ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہوں. جی تو آپ ریپیٹ کرتا ہوں جلدی سے میں اپنا بات. سب سے بڑی فکر کی آج جو ضرورت ہے کہ ہم بکھر گئے ہیں, ہم مسلمان نام کے مسلمان ہیں, بکھر چکے ہیں. ہماری مذہبیں بیکار, ہمارا سب کچھ بیکار. میں حقیقی بات کرتا ہوں, وہ نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. جو ہمارا اسٹینڈرڈ جتنے اونچے ہم ہیں, جو مقام اللہ نے ہمارا رکھا ہوا ہے, جو چیز اللہ ہمیں دی ہے, جو انٹروڈکشن ہمارا کرایا ہے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے, ہم وہ نہیں. وجہ اس کی کیا ہے, ابھی سن لیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وجہ اس کی کیا ہے, قرآن کو چھوڑ دیا. کیسے قرآن کو چھوڑ دیا, عمل نہیں کرتے اس پہ. بات سمجھ آ گئی. قرآن کو پکڑیں تو کس طرح پکڑیں, کس طرح اپنے آپ کو صحیح کریں. اب لیٹ ہیں کوئی بات نہیں, کس طرح صحیح کریں, کیا بتایا میں نے آپ کو, کو انفسکم, کہ بھائی خود بھی صحیح ہو اور اپنے اہل خانہ کو بھی صحیح کر. یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے کام. بیوی بچے سب کو کس طرح کرے, ڈنڈے والے کچھ نہیں, ایک چیز کہنی ہے ہم نے, ایک چیز پہ زور لگانا ہے. خود بھی کرنا ہے اس کام کو اور ان پہ بھی زور لگانا ہے. کیا چیز ہے وہ, اونچا بولو. ختم. بس اتنی میسیج ہے آج کا, اس پہ زور لگانا ہے. بچہ آپ کہے ابھی چھوٹے بچے ہیں وہ, ان کو پکڑ لیں. اس کے بعد جب نماز پکی ہو جائے گی ان کو, پھر ان پہ قرآن پہ لگائیں, پھر چیز پہ لگائیں. وہ میں نے بتا دیا آپ کو, وضو ان کے دماغوں کو تازہ کر دے گا انشاءاللہ, سب کچھ کر دے گا. یہ آج کا میسیج ہے. نماز پکڑیں, قرآن پکڑیں, عمل کے لیے پکڑیں. الحمدللہ خوب پڑھیں, یہ نہیں نہ پڑھیں, خوب پڑھیں, لیکن مقصد قرآن کا سمجھیں. وہ کیا ہے, عمل ہے. گائیڈنس ہم نے کس سے لینی ہے, قرآن سے. کانسٹیٹیوشن ہمارا کیا چیز ہے, قرآن ہے بس. اور ہم نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کس سے ملے گی, ہمیں کس چیز سے ملے گی جی, نماز سے. چھوٹا سبق ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, قرآن, اور ہماری کامیابی کی کنجی کون سی ہے, تو بچوں کو سکھاؤ نا نماز پہ. 7 سال کے بچے لے کے آئے اندر,
اور بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے مسجد کے اندر، جھاڑنا نہیں چاہیے بچوں کو، وہ کبھی نہیں آتے پھر مسجد کے اندر. بہت سے بچوں میں بڑوں سے پوچھا کہتے یہ تو ہم چھوٹے تھے گالیاں پڑتی تھیں، ہمیں تھپڑ مارتے تھے، مسجد سے باہر نکال دیتے. بیٹا برداشت کر لو، بچے ہیں تھوڑا. بچے کیوں مسئلے شروع کر دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے مسئلے سنانا، یہ ہو فلاں یہ اتنا ہو، ایسے کیا مسئلے سنانے بڑے اونچے ہیں بچوں کو. تھوڑا برداشت کر لو. اتنی کچی نماز ہو گئی کہ بچہ ہنسے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی. میں کوئی مفتی نہیں مسئلہ، لیکن اتنی کچی نماز تو نہیں ہے. اس سے بچہ ہو سکتا ہے ٹرین ہونا شروع ہو جائے، بچہ نمازی بن جائے. بچے کی محبت پر جو باپ کوشش کر رہا ہے اس کو تلقین کرنے کے لیے کر رہا ہے، باپ کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ لے کے بچے کو کھڑا ہو کہ جہاں دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. باپ بھی ایسے کام نہ کرے لے کے شہری بچے کو لے کے بیچ میں کھڑا ہو جائے، جان سے شرارتیں کرانا شروع کر دے. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. خود بھی اتنی عقل چاہیے لائے مسجد میں، لیکن اس طریقے سے لے کر آئے کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. لیکن دوسروں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی اگر ایسے موقع ہو جائے تو صبر اختیار کریں. بچے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں بچے. تو تلقین بھی کرنی تو شور مچا کے وہ کرتے ہیں. آپ جا کے پیار سے تھوڑا سا اس طرح ہاتھ پہ مار کے یا اس کو گولی دے دیں یا کوئی سویٹ دے دیں. بچے ایسے نہیں کرتے ہیں. بڑی بات ہے، ایسے تھوڑی کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آئے گا تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تجھے ایک اور سویٹ دوں گا، دیکھنا بچہ کیسے صحیح ہو جائے گا. میں نماز پڑھا، اتنی زور سے تھپڑ کی آواز آئی نا مجھے، میں ڈر گیا یہ کیا ہوا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کئی واقعے اس مسجد میں بڑی زبردست تھپڑ کی آواز تھی. میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کے میں دیکھا اتنا بڑا بچہ تھا، منہ اس کا سرخ ہو چکا تھا، ساتھ کھڑے آدمی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. نہیں آپ نے کیوں تھپڑ مارا؟ جی ہاں کو اونچا بول رہا تھا. یہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ اتنا زبردست اس کا منہ سے لال ہو چکا تھا. یہاں سے ایک بچہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو بچے ہیں نا، کسی نے بٹھا دیا میرے ساتھ. اب میں نے وہ میری گھڑی سے کھیلنا شروع ہو گیا، انہوں نے گھڑی اتار لی میری. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے درود شریف لمبا کر دیا اپنا. وہ بچہ ایسی تھا، ڈس ایبل سا بچہ تھا، تو اتار لیا. پھر کھیلنا شروع کر دیا اس نے. پھر میں نے آستہ کر میں کھڑا ہو گیا. پھر اس نے میری گھڑی اتارنا شروع کر دی. میرے کیا نماز ختم ہو گئی میری. اللہ کے نہیں امام حسین ان کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، انہیں آتے تھے. اللہ کے نبی نے سکھائی چیزیں، بچے بچے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم نے اپنی سٹارٹ ہی زندگی نماز سے شروع کرنی ہے اور بچے کو نمازی بنانا ہے، تو بچوں کو جب ہم مسجد میں لے کے آئیں گے تو ہمیں بھی کچھ حوصلہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ بولیں سبحان اللہ. کریں گے بھائیو؟ سب سے پہلے خود رسپانسبل ہیں کہ بچے کو تمیز سکھائیں، طریقے سے لے کر آئیں تاکہ شور شرابہ نہ ہو. خود بھی کچھ محنت کریں نا، یہ نہیں بچے کو اندھادھند لا کے بیچ میں کھڑا کر دیں. خود بتا کے مسجد ہے بیٹا اونچا نہیں بولتے، یہ دیکھ فلاں یہ. اور ہمیں یہ حوصلہ ہونا چاہیے اگر کوئی بچہ شرارت کرے، کوئی ایسے موقع آ گیا تو تھام دھڑا مکے شکے نہ شروع کرتے ہیں لاتے مارنا بچوں کو. چیخنا نہ کریں بلکہ صبر، اس کو تلقین کریں، تبلیغ کریں، کیونکہ یہ فیوچر کا ہمارے نمازی ہے. فیوچر میں اس نے امام بننا ہے، مؤذن بننا ہے. اس نے امامت پہ آئے گا یہ بچہ، تاکہ وہ اس سے ڈر نکل سکے. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بیٹری چارج کر دیا آپ لوگوں نے میری. چلیں اب درود شریف اب ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهدينا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك إنما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار
یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربهم ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.